لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا مولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب رحیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. درود پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. قرآن کریم کی جو آیت کریمہ پڑھا گیا پہلے اس کی ترجمہ کر لیتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. مسلمان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا یا ایمان والو. دیکھیے دو نظام ہیں دنیا کے اندر، ایک مسلمانوں کے لیے ایک غیروں کے لیے ہے. لیکن جو دنیا کا معاملہ ہے وہ مسلمان ہو، غیر ہو، انگریز ہو، یہودی ہو، کافر ہو، اللہ کو کفر کرتا ہو، مانتا ہو، ایسا نہیں کہ اس کا رزق روک دیا جائے گا. اس کو بھی اتنا ہی رزق دیا جائے گا جتنا مسلمان کو دیا جائے گا. جیسے اعمال کریں گے یہاں حقوق العباد والا معاملہ ہے، جیسے کریں گے ویسے بھریں گے یہاں دنیا کے اندر. لیکن ہم مسلمانوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ تھوڑی تمہیں سب کچھ یہاں ملے گا، لیکن تھوڑی سی آزمائش سے یہاں تھوڑا سا گزرنا پڑے گا. پھر تمہارے لیے تو آخرت ہے. آخرت اتنی طویل ہے، نہ ختم ہونے والی ہے، اتنی نعمتیں تمہارے لیے. یا ایھا الذین آمنوا کے لیے ہے. یہاں کیا یا ایھا الناس ہے. دنیا جو ہے تمام لوگوں کو مخاطب اللہ نے فرمایا. یہاں تک کہ حکیم الامت فرماتے ہیں کہ ایک یہودی تھا، ایک چھوٹی سی انتقال سے پہلے چھوٹی سی نیکی رہ گئی تھی، اس کا اجر اس کو دنیا میں نہیں ملا تھا. تو اس کی ایک خواہش تھی کہ مجھے مچھی کھلا دی جائے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انتظام فرشتوں سے حکم کیا، جاؤ ان کو مچھی کھلا دو. وہاں اس کی پوری خواہش پوری کر دی جاتی ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ ان کا کام چلتا ہے، ان کی چیریٹی چلتی ہے، تمام اتنے کام چلتے ہیں، یہ کرتے ہیں تو ان کو اس کا صلہ یہیں مل جائے گا، یہیں ملتا ہے. ان کی کمپنیاں چلتی ہے، نام چلتا ہے، عزت ملتی ہے. آخرت میں کچھ نہیں ہے. ہم مسلمانوں کے لیے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا بھی رکھی ہے، آخرت بھی رکھی ہے. یا ہم اپنی زندگی صحیح گزار لیں، ایمانداری کے ساتھ، تقویٰ کے ساتھ، رزق حلال کے ساتھ، فکر کے ساتھ گزار لیں. ملنا تو وہی ہے نا نصیب میں جو ہے. آپ اگر اور اسمارٹ بن جائیں گے، ہم دنیا کے چکر بازی شروع کر دیں گے، جتنے بھی کر لیں گے، تو ایسا تو نہیں ہے کہ اگر مثال قسمت میں 121 روپے تو 121 روپے 5 پیسے مل جائیں. 121 ہی روپے ملنے، وہ تو قسمت میں بنی ہوئی. اللہ نے ایک مقرر روزی ہر انسان کے لیے مقرر کی ہوئی ہے. انسان اللہ کی طرف جتنی ہماری توجہ ہوگی، دھیان ہوگا، رجوع اللہ ہوگا، ملے گا وہی 101 روپیہ 5 پیسے ہی اگر نصیب میں ہے تو، لیکن برکت کے ساتھ ملیں گے. ابھی برکت ہو جائے گی. برکت میں کیا ہوگا کہ اولاد میں برکت، رشتہ داروں میں برکت، بچوں میں برکت، بیماریات میں، صحت میں، ہر چیز میں آپ کو برکت نظر آئے گی. ہر چیز کا. ورنہ کیا اگر برکت نہیں ہے تو سب کچھ خرچ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں رہے گا ہاتھ میں آئے گا، جتنے بھی پیسے آ جائیں. اور پیسے ہونے کے بعد جب برکت نہیں ہوتی، پیسے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن بیماری ہے، اس کا علاج نہیں ہو سکتا، کیا کریں گے؟ ایسی بیماری آ جائے کہ پیسے سب کچھ ہونے کے بعد سب کچھ خرچ کرنے کے لیے بھی تیار ہے. اور نیسس نے کیا کہا تھا، اس کی ہماری پچھلی دفعہ بات چلی تھی کہ ایک گریس کا ٹائکون تھا، جزیرے، پلین، تمام چیزیں تھی. صرف وہ ہم اوپر سے آنکھ بند کرتے کھولتے اوپر پردہ پڑتا ہے، وہ اس کی یہاں کی جو اعصابی نظام ہے وہ ختم ہو گیا تھا. یا ٹیپ لگتی تھی، پورے دن آنکھ کھلی رہتی تھی، رات کو بند کر دیتے. اس نے کہا میں آدھی اپنی دولت دے دوں گا، صرف میری آنکھوں کا یہ نظام بحال ہو جائے. ہم نے پورے دن میں ہزاروں دفعہ آنکھ کو نیچے کرتے اوپر کرتے، کبھی اللہ کا شکر ہی نہیں ادا کیا. کبھی ہم نے کہا اللہ کا شکر ہے. ہم کو چھوٹی چھوٹی مسئلے سب یاد ہے، ہماری پریشانی کی یاد ہے، ہمارے پچھلے لوگوں نے کیا کہ یہ وہ یاد ہے، ہماری بیوی بچوں نے کیا کہ یاد، کیا انہوں نے ہمارے اوپر رحم کیا، ہمارے ساتھ رہے، ہماری زندگی گزاری. آپ دیکھیے تو صحیح، یہاں سے جاتے ہیں، میرا وہاں 3 سال پہلے کی بات ہے، دبئی جانا ہوا تو میرا رینیول کے لیے، ویزے کے لیے 10 دن لگ گئے، 12 دن لگ گئے. آپ یقین جانیے، اچھی ہوٹل، اچھا کھانا، اچھا پینا، تیسرے چوتھے دن ڈپریشن شروع ہو گیا کہ یار میں ہوٹل میں رہ رہا ہوں 12-14 دن ہوں، کوئی کام نہیں، کاج نہیں، کتنا کیا کریں گے وہاں پر، کتنا موبائل یوز کریں گے، ہے نا.
10, 12, 14 दिन میں تو ڈپریشن ہونے لگا کہ میں نے کہا اللہ پاک، کیونکہ ان کا سسٹم چینج ہو گیا، ابو دھابی سے رینیول ہوتا ہے، تو ذہن کے اوپر اتنا بوجھ آ گیا. تو کوئی عورت آپ کے گھر میں آتی ہے، گھر چھوڑ کر آتی ہے، اس کی برداشت کرنا ہے. اس کی جس عورت کو، مرد کو، دیکھیے ہمارے تمام بزرگوں کا دیکھ لیجئے، تمام بزرگوں کو ہماری گھر کی بیوی کا تکلیف آئی ہے. تمام کا مطلب یہ اکثریت کہا جاتا ہے، تمام میں یہ نہیں ہوتا کہ 100%، اکثریت کے اندر زبان دراز ہوئی، بات کی، فلانا کیا، یہ کیا، وہ کیا، پریشانی رہتی ہے. وہ صبر کرتے، اور صبر سے کہاں مقام پہ پہنچ جاتے کہ لوگ کہتے ہیں مظہر مر گیا، دراصل مظہر اپنے گھر گیا، وہاں تک بات چلی جاتی ہے. وہاں تک انسان کے اندر اللہ تعالیٰ صبر و شکر ادا صبر و شکر تک انسان پہنچ جاتا ہے. یہ برداشت کرنے کی ہے، صبر اور شکر ہی ہے ہمارا جو دین ہے. انشاءاللہ اگلی اتوار کو، منگل جمعرات کو موضوع اور ہے، اگلی اتوار کو ضرور. بہت پہلا یہ قرب کا مضمون ہے. یہ قرب کیسے ملتا ہے؟ اللہ کا قرب قلب کے اندر. دیکھیے مال سے، دولت سے، عزت سے، کانٹیکٹ سے، پی آر سے، سوشلائزنگ سے یہاں قلوب کے اندر سکون نہیں ملتا، راحت نہیں ملتی. راحت وہی ملتی ہے اعمال سے ملتی ہے. اعمال کب ہوتے ہیں؟ جب اللہ کی سے محبت ہو. جب محبت ہوگی تو اعمال کریں گے نا. آپ کی بیوی سے محبت ہوگی آپ کو تو آپ اس کے لیے کپڑے لے آئیں گے، فلانا لے آئیں گے. ہمارے دوست ہیں جدہ کے اندر، یہاں بیٹھے ہوئے جانتے ہیں، تو ہم لوگ شاپنگ کرتے. جب یہاں ویکینڈ سال کا ہوتا، رمضان ہوتا نا، تو کراچی میں آتے. تو میں 2 سوٹ، 1 سوٹ میں بھی لے لیتا، ظاہر اپنی اہلیہ کے لیے. تو وہ اگر اس کو دیکھتا نا یہ ڈیزائن پسند آئی تو 5 کلر کے 5 سوٹ لے لیتا. میں نے کہا تم ایک ڈیزائن کے 5 سوٹ کیا کرو گا؟ جیسے پتہ نہیں میری بیوی کو کون سا کلر پسند آئے. میں نے کہا یہ تو محبت کی بات ہے نا. یہ تو محبت، بڑا محنت سے ہم نے وہاں کمایا ہوتا ہے. وہاں سعودی کے اندر رہنا، کمانا، خرچ کرنا آسان نہیں. یہ محبت، جب محبت ہوگی آپ اعمال کریں گے. اب یہاں سے دیکھیے لوگ الحمدللہ جس کی نصیب اور مقدر میں ہے وہ عمرے کے لیے بھی جاتا ہے، حج کے لیے بھی جاتا ہے، بار بار جاتا ہے، وہاں رجوع اللہ کرتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے. یہ قسمت والوں کی بات ہے. یہ قسمت بنتی کیسے ہے؟ کچھ بونے سے بنتی ہے، کچھ زمین میں ڈالنے سے لگتی ہے، اس کے بغیر نہیں لگتی ہے. جب زمین میں ڈالتے ہیں وہ فنا، اپنا بیج اپنے آپ کو فنا کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، نام و نشان مٹا دیتا ہے، درخت بنتا ہے. اب درخت بننے لگ گیا، اب شیطان نے اپنا کام شروع کر دیا، الٹی سیدھے شاخیں لگانے شروع کر دی. اب پتہ ہے کہ بڑا ہوگا، ہزاروں بیج وہاں پھل پیدا ہوں گے. تو اس نے کہا اس کو ناکام کرنے کے لیے، درخت کو طاقت کو ختم کرنے کے لیے، اس کو ڈسٹریبیوٹ کرنے کے لیے آزو بازو سے شاخیں نکل آتی ہے. اس کے لیے اچھا مالی چاہیے. مالی ہوگا تو وہ شاخوں کو کاٹے گا، اس کو تناور درخت بنائے گا، اور بنانے کے بعد وہ درخت پھل دے گا. اور پھل اس کی وہ بھی یہ بھی دیکھے گا کہ آم کے بازو میں نیم کا درخت تو نہیں ہے. تو یہ پھر اللہ والوں کی ضرورت پڑتی ہے، بزرگوں کی ضرورت پڑتی ہے، صحبت کی. اللہ والوں سے کچھ نہیں ملتا، آپ کی محبت، آپ کی تعلق. دیکھیے میں نے یہ آپ کا جو بنایا ہے نا کہ آپ جمعرات کی صبح آئیے، ناشتہ، صبح کا کیا ناشتہ ہے، رات کا کھلا دیتا ہمیں. اس کے لیے کہ قربانی کی ہماری لائن قربانی مجاہدے کی لائن ہے. پہلے قربانی مجاہدہ ہوگا، پھر فنا فی اللہ ہوگا، فنا فی الشیخ ہوگا، فنا فی الرسول ہوگا. اس کے بغیر نہیں بات بنتی. پہلے قربانی، سٹارٹ تو قربانی ہے، پہلی سیڑھی ہے. آپ اس منزل پہ چڑھ تو جائیے، پھر آپ کو منزل آگے خود بخود ملتی رہے گی. اور پہلی منزل جو ہے وہ قربانی کی منزل ہے. اے ایمان والو، بہت بدگمانیوں سے بچو. یقین مانو کہ بدگمانیاں گناہ ہیں، اور بھید نہ ٹٹولا کرو. کتنی ہماری عادت ہے، ہم پورا دن، ہمارے یہاں ایسا پولیٹیکل فیور آیا ہوا ہے، ہم پورا دن سیاسی باتوں کے اندر، ہم نے کسی کی اس بات کی پارٹی کی بات کریں گے، کوئی اس پارٹی کی بات کرے گا، کوئی دوسری پارٹی کی بات کرے گا. یہ قیمت پورے دن قیمت، تجسس، بہتان، آگے فارورڈ میسج کر رہے ہیں، یہ بہتان، یہ والی سب چیزیں ہماری. جب ایسے اعمال اوپر جائیں گے تو پھر مہنگائی آئے گی اور کچھ نہیں آئے گا، پریشانی آئے گی اور کچھ نہیں آئے گا. یہ سب پریشانیاں ہماری بوئی ہوئی ہے. جیسے کرو گے ویسے بھرو گے. جیسے کرو گے نہ مانے تو مر کے دیکھ، جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، نہ مانے تو مر کے. آپ دنیا کے اندر سب کچھ ہے. دنیا کے تھوڑی سی تکلیف آئے گی، اولاد کی آئے گی، کاروبار کی آئے گی، بیوی بچوں کی آئے گی. ایکسپینشن کرتے ہیں، آپ کو بہت سارے چانس ملتے ہیں رزق کے حلال کے لیے، طیب کے لیے. آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں، چانس والا سودا چھوڑ دیتے ہیں کہ نہیں یہ مشکوک ہے، میں نہیں کروں گا اس کے اندر. تو اللہ تعالیٰ آپ کو چھوڑ دیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کوئی خیال نہیں رکھیں گے. غیبت کیوں بری ہے؟ غیبت کا ہمارا سبجیکٹ ہم ترجمہ کرتے ہیں اس کے لیے کہ ماں باپ ہو گئے، 4 بیٹے ہیں، ایک بیٹا ٹھیک نہیں ہے بیٹا. تو کیا ماں باپ یہ پسند کریں گے کہ اس بیٹے کے بارے میں جو ٹھیک نہیں ہے اس کے بارے میں لوگوں کو باتیں کرتا پھرے؟ ماں باپ کہیں گے یہ میرا بیٹا ہے، میں جانتی ہوں، مجھے کس کی ضرورت نہیں. آپ جو بھی جیسا ہے مجھے قبول ہے. اللہ کو یہ اللہ کی مخلوق قبول اس کے لیے ہے، اللہ بنانے والے ہیں، اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ سب کچھ چلانے والے ہیں. اللہ کو اس کا درد ہوتا ہے جب اس کی مخلوق اس کی بنائی ہوئی چیز کو برا کہتا ہے. آپ کی بنائی ہوئی چیز ہو، اگر بنائی ہوئی چیز ہو، کسی کو اس کو کوئی برا کہہ دے نا،
تو آپ کو برا لگتا ہے, اچھا نہیں لگتا. تو یہ اللہ کی مخلوق ہے, ہم اس کو پورے دن ادھر کی ادھر کر ڈالتے ہیں. اے ایمان والو, بہت بدگمانیوں سے بچو. یقین مانو کہ بات بدگمانیاں گناہ ہیں, اور بھید نہ ٹٹولا کرو, اور نہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت کرے. کیا تم میں سے کوئی بھی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرتا ہے؟ تمہیں اس سے گھن آئے گی, اور اللہ سے ڈرتے رہو, بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے. اصل ہے نا, ہم اپنے خود اعمال کو نہیں دیکھتے, ہمارے میں کیا کمزوری ہے. ہماری کمزوری جو ہماری اس کے لیے کمزوری ہمیں نظر نہیں آتی, اور ہم اوپر پہ ڈومینیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ہم نافذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ہم قابلیت بتانے کی کوشش کرتے ہیں, ہم اچھے ہیں, ہمیں سپیریٹی ہے, ہمیں یہ تکبر ہے. تکبر یہی ہوتا ہے, اپنے آپ کو بڑا سمجھنا, دوسروں کو حقیر سمجھنا. اگر دوسروں کو حقیر سمجھا تو جتنے بھی اعمال فابل زیرو ہو جائے گی. یہاں پر جو روح ہے, روح نور ہے, اللہ پاک نور ہے, یہاں سے صفر ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا. ہمیں دوسروں کی دوسری سب چیزیں ہمیں نظر آتی ہے, اپنے اعمال, اپنی کمزوریاں نظر نہیں آتی. ہم نے کتنے لوگوں کو معاف کیا ہے, کتنے لوگوں کے ساتھ بھلا کیا ہے, کتنے لوگوں کے لیے دعائیں کی ہے, کتنے لوگوں کے لیے روئے. ہم گھروں کے اندر بیویوں سے, بچوں سے, پڑوسیوں سے, رشتہ داروں سے, ساس سے, سسر سے, معاملات سے, پورے مخلوق. ہمیں تو اللہ نے فرمایا ان الابرار لفی نہیں. ہم تو چونٹیوں کو بھی تکلیف, جانوروں کو بھی تکلیف نہیں دے سکتے. جانوروں کو, بلی کو تکلیف دی تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے. نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنی خبر, ماشاءاللہ, نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنی خبر رہے دیکھتے لوگوں کے عیب و ہنر. اس کے لیے ہمیں اپنی بیماری کا پتہ نہیں ہے نا, ہمارا اس کے لیے ہمارا رجوع اللہ نہیں ہے. رجوع اللہ کیوں نہیں ہے ہماری؟ ہم مانگتے ہیں اللہ سے, ہم مانگتے ہیں, ایسے ہی مانگا ختم کر دیا. رجوع اللہ اس کے لیے نہیں ہے کہ ہمارا اللہ سے تعلق نہیں ہے, تعلق مع اللہ نہیں ہے. اگر تعلق ہوگا, تعلق ایک ہی سے بھرے گا آپ کا. جب آپ اللہ سے, جب گناہ کا وقت آئے, آپ کر سکتے ہیں, آپ اٹھا سکتے ہیں, آپ بوجھ اٹھا سکتے ہیں. حکیم الامت ہے نا, حکیم الامت کا واقعہ ہے کہ اس نے, عورت نے ڈبل نمک ڈال دیا, پورے مہینے میں ایک دفعہ سالن بن رہا ہے گھر کے اندر, اس نے اللہ کے لیے معاف کر دیا, میں اللہ معاف کرتا ہوں, اللہ نے اس کو معاف کر دیا. حکیم الامت کے زمانے میں دیکھا ہے. اور یہ تمام بیماریوں کے بعد ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر فضل ہو. دیکھیے یہ فراست ہے نا, فراست, یہاں فراست, یہ فضل سے آتی ہے, یہ فضل سے آتی ہے, یہ ضابطے سے نہیں آتی, رابطے سے آتی ہے. اس میں رابطہ جب ہوتا ہے اللہ سے تو فضل سے آتی ہے. فضل کے بغیر بات نہیں بنتی ہے, اور فضل اعمال سے بنتے ہیں. اللہ کو راضی, الحمدللہ مبارک ہو. حج جتنے بھی کر لو, جتنی تہجد پڑھ لو, جتنی نوافل پر, اللہ راضی ہوں گے گناہوں کو چھوڑنے سے. اور گناہوں کو چھوڑنا یہ کہ مخلوق کو راضی کرنا ہوگا, مخلوق کو خوش کرنا ہوگا. ہر آدمی کو معاملات ہے. توحید تو ہمارے اختیار میں ہے نا. توحید کے لیے اللہ سے مانگے, روئے, ایک ہی دعا آپ کو سکھا دی ہے, بس وہ دعا کا رٹا لگا لیجئے. توحید اور سورہ اخلاص, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سکھائی تھی. اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم, میری گرین کتاب کے اندر ہے. وہ تو ہمیں 100% یاد ہونی چاہیے, کیونکہ اللہ سے رب العزت کا ایک گناہ معاف نہیں ہے. باقی تو نفلی عبادت بہت ساری ہوتی ہے, نفلی کام کرتے ہیں, اس میں اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں. یہاں معافی نہیں ہے توبہ کے بغیر, اور توبہ کی شرط ہے کہ اس گناہ کو چھوڑ دیں ہم, اور گناہ کے چھوڑنے کی وہ ہماری اندر میں طاقت پیدا ہو جائے, اللہ سے ہونے کا یقین ہو جائے. اللہ کرتے ہیں, اللہ دیتے ہیں, اللہ لیتے ہیں. تو وہ آپ کو 2 دعائیں سکھا دی ہیں, وہ تو آپ کو مل گئی. اعمال تو ہمارے الحمدللہ, ہم نے جب حج کیے تھے, عمرے کیے تھے, تو ہم تو پہلی صف کے اندر, پہلی کعبۃ اللہ کے سامنے مراتا ہے تو مقبول لوگ پڑھتے تھے. آج تو اندر داخل ہونا بھی مشکل کام ہے, اتنے لوگ اعمال ہو گئے. مسجدیں بھی الحمدللہ بہت سارے آنے لگ گئے. پھر کیا مسئلہ ہے؟ پھر مسلمانوں کا تنزل کیا ہے؟ تنزلی کی وجہ کیا ہے؟ نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنی خبر رہے دیکھتے لوگوں کے عیب و ہنر, پڑی اپنی گناہوں پر جو نظر, تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا. اپنے اوپر جب نظر ڈالیں گے تو آپ کو لگے گا کہ ہمارے اندر یہ خرابیاں ہیں, یہ کمزوریاں ہیں, تو آپ کی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اصلاح بھی ہو جائے گی. اور تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ ہم نے اسکیجول جو بنایا ہے نا, جمعرات کی صبح ناشتہ, اب جمعے کے دن یہاں مسجد میں آئیے, کیا مجھے کراؤڈ جمع کرنے کا مسئلہ نہیں ہے. اگر 10 کی جگہ 20 کی جگہ 50 بھی آدمی آ گئے تو کیا ہوا؟ قربانی دینی ہے, قربانی کا جذبہ پیدا کرنا ہے, قربانی کی عادت ڈالنی ہے کہ جمعرات کی صبح بھی نکل رہی. اصل قربانی کے بغیر یہ لائن, ہماری تصوف کی لائنیں آگے نہیں بڑھتی ہے. قربانی دیں گے, کریں گے, اس کے اندر بھوگ دیں گے, اور دینے کے لیے اعمال کریں گے. یہ اعمال ہم جو کرتے ہیں, قربانی دیتے ہیں اچھے انسان بننے کے لیے,
زبردست انسان بننے کے لیے یہ نہ دیکھو کچھ کوئی کیا کرتا ہے، ہم کیا کرتے ہیں، ہمیں یہ دیکھنا ہے. ہم پورے دن سیاسی فالتو باتیں لے کر بیٹھے ہوتے ہیں، اینکر کو لے کے بیٹھے ہوتے. آپ بتائیے ان کے آنے اور جانے سے اور ان کی پورے دن غیبت کرنے سے، غیبت کیا ہے؟ غیبت وہ چیز ہے جو ہم بات کر لیں کسی کے لیے، ایک سیاسی پارٹی کے لیے بات کر رہے ہیں، دوسری سیاسی پارٹی کو پتہ چلے گا، اس بندے کو پتہ چلے گا. ہم کسی شخص کے لیے، سیاسی کو چھوڑ دیجئے، ہم کسی شخص کے لیے وہ بات کریں جو اس کے پاس پہنچ جائے تو اس کی تکلیف ہو، اس کو پریشانی ہو، اس کو دکھ ہو. میرے بارے میں یہ بات کر رہے تھے، فرمایا کہ یہ برائی ہو تو، ہاں برائی ہو تو بھی کسی کے لیے بات کی جائے. اب اس کا حکیم الامت نے حل کیا بتایا، ہمارا حضرت والا نے حل کیا بتایا. پورے دن ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے. فرمایا کہ آپ غیبت کا سب سے، غیبت تو آپ سمجھ گئے، غیبت کے بعد جب غیبت شروع ہوتی ہے نا تو غیبت وہی کرتا ہے جو سپیریورٹی کمپلیکس میں ہوتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، بہتر سمجھتا ہے، دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے، وہ بات کرتا ہے. کسی نہ کسی لے کو بیٹھے ہی ہوتے، صبح سے رات تک اتنا ہائی فیور ہو گیا ہے. پہلے زمانے میں جب وار ہوتی تھی، سیاسی مسائل ہوتے تھے، الیکشنز ہوتے تھے، PNA کی تحریک ہم لوگوں نے اس کے اندر رہے، ہمارے ساتھی بھی یہاں موجود ہے، وہ رہے، قربانیاں وہاں دی، تو ہم تو پھر تو شام کو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ختم ہوتے تھے، درود شریف کے ختم ہوتے تھے. اب تو نام و نشان مٹ گیا، نہ ختم ہے، نہ قرآن شریف کی کوئی تفہیم اس وقت ہوتی تھی، قرآن کی تفسیر لے کے بیٹھتے تھے. اب تو سب چیزیں ختم ہو گئی. اب تو یہ ہے کہ خالی جو آپ سمارٹ ہیں، وہ ٹیبل پہ 10 آدمی کے بیٹھے ہوئے، جتنی سیاسی باتیں، جتنے آپ الزام تراشی کر سکتے ہیں، اتنے آپ اچھے کہلائیں گے، جتنے آپ انجوائے لوگ کریں گے، آپ کو دوبارہ بلائیں گے، بیٹا بلائیں گے نہیں. لیکن کتنا بڑا گناہ ہے. فرمایا اللہ اکبر. میں تو جب یہ ہمارے حضرت والا نے یہ بات کہی میں پورا ہل گیا. بدترین سود غیبت ہے. غیبت وہ ہے، سود کا سب سے خراب سود یہ ہے، اور سود کا سود یہ سن لیجئے پورا. ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ سود اتنا زبردست گناہ ہے کہ اس کے اندر بے شمار خرابیاں ہیں اور بہت سے گناہوں کا مجموعہ ہے. اس کا ادنا گناہ ایسا ہے جیسے کوئی شخص اپنی ماں سے بدکاری کرے. یہ تو فائنینشلی ہے، اور وہ سود کے اندر بدترین سود غیبت ہے. اگر اس کا علاج یہ ہے، ہم بھول نہ جائیں، بات آگے چلے جائے. دیکھیے علاج یہ ہے کہ کسی کا ذکر ہی نہ کرے، کسی کی تعریف نہ کرے. ہاں یہ بہت اچھا ہے، یہ ہے، یہ مگر ہے، مگر کر کے آپ اس کے بات میں آ جائیں گے. مگر اس میں یہ خامیاں بھی ہے، مگر یہ کمزوریاں بھی ہے، مگر یہ اس طرح بولتا بھی ہے، یہ مگر لے آئیں گے. آپ بات ہی نہ کریں کسی کی. آپ جب بات تعریف کریں گے، پہلے شیطان کیا کرے گا کہ آپ کو تعریف میں لگائے گا کہ یہ بہت اچھا ہے، یہ میرے استاد ہیں، یہ میرے دوست ہیں، میرے یہ بڑے احسانات ہیں. پہلے بات کریں گے، لیکن کر کے، مگر کر کے پھر ہم اس کی کمزوری پہ آ جائیں گے، غیبت کرنا شروع کر دیں گے. غیبت کرنا تو گوشت کسی کا بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے. اور سب سے بدترین سود جو برا سود ہے اس کے یہ کہ ماں سے زنا کرنا. اور سود کے اندر، تمام سود میں سب سے بدترین سود غیبت ہے. ہم پورے دن غیبت کرتے ہیں. اتنے اینکر آتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے. اس نے حجاج بن یوسف کی بات کی. جب حجاج بن یوسف کی بات کی تو انہوں نے عبداللہ بن عمر نے اس کو روک لیا. کہا کہ تم رک جاؤ، اگر اس کو اللہ تعالیٰ اس کے حساب کتاب کریں گے، وہاں اس کا بدلہ حساب کتاب ہوگا، تو تمہاری غیبت کا بھی تمہیں حساب دینا پڑے گا، اس کا بھی تمہیں جواب دینا پڑے گا کہ تم نے اس کی غیبت کیوں کی. وہ تو جانا تھا، چلا گیا، پڑھ گیا اس کے اندر. آج کل پڑھیں گے بیٹا، آپ پڑھیں، آ جائیں بیٹا. تو یہ سن لیجئے، ایک امان بھی ہے، آج دونوں پڑھ لیں، آج 10 منٹ اور زیادہ دے دیجیے گا، باہر تو گرمی اندر بیٹھے ہیں نا. ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سن لیا آپ نے، سود پر اتنی سخت وعید آئی ہے کہ ایسی وعید کسی گناہ پہ نہیں آئی. جیسے کوئی اپنی ماں سے ساتھ بدکاری کرے، یہ سود ہے. اور سود میں وسط جو ہے وہ غیبت ہے. میرا تو یہ خیال ہے کہ ہم ہر 3 مہینے کے اندر یہ غیبت کی بات کریں، کچھ کم از کم ہمارا 50% سے 55% تو کم ہو جائے گا. ہم یہ سیاسی باتیں، سیاسی لوگوں کی باتیں کرنے، اب ہمارے گناہ اتنے اوپر جا رہے ہیں. اللہ کے یہاں میزان لگا ہوا ہے، ایک سسٹم ہے، گناہ کا ترازو ہے، یہ وزنی ہو گیا ہے. اسی وجہ سے یہاں مہنگائی، پریشانی بین الاقوامی طور پہ، ہمارے ملک کے طور پہ. ہم اپنا دیکھیں، ہم اپنی سادی روٹی سے، ابھی بھی دیکھیے نا، وہاں حرم شریف کے اندر لوگ روزے رکھتے ہیں، خالی کھجور وہاں پڑی ہوتی ہے، وہاں سفرہ لگتا ہے، دستر کو سفرہ کہتے ہیں. پھر اس کی جو بچتا ہے نا وہ جمع کرتے ہیں. اس جمع کرنے کے بعد وہاں لوگ اس کو کھا لیتے، پیٹ بھر لیتے، اس میں برکت ہو جاتی ہے. سب سے زیادہ صحت مند ہے وہ. یہ اللہ کی طرف سے صحت اور برکت آتی ہے، اعمال سے آتی ہے. اور اعمال میں کیا ہے، ایک نیگیٹو ایک پازیٹیو ہے. یہ لائٹ جل رہی ہے، ویسے نہیں جل رہی ہے. اگر خالی پازیٹیو اعمال دے دیں گے، لائٹ کبھی بھی نہیں جلیں گی. خالی اعمال دے دیجیے، نہیں جلے گی. ہاں اس کے ساتھ نیگیٹو تار آپ کو دینا پڑے گا. گناہوں کو چھوڑنا ہوگا، اللہ کی نافرمانی چھوڑنی ہوگی، پبلک کے مخلوق کا حقوق ادا کرنا ہوگا، حقوق کے لیے دعائیں مانگنی ہوگی، فقہ کرنی ہوگی. تب جا کر دونوں نیگیٹو اور پازیٹیو ہو گئے تو یہ بلب جلے گا، ورنہ یہ بند ہو جائے گا کمپیوٹر. جی بیٹا تھوڑا آگے آئے، تھوڑا آگے.
پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بدترین سود یہ کہ کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کی آبرو پہ حملہ کرے. غیبت کرنا، آبرو پہ حملہ کرنا، اس سے بدتر ہے چگلی کرنا. اب چگلی کی بھی تھوڑی سی بات کر لیں گے. کتنی سخت وعید بیان فرمائی. یہ ابو داؤد کی حدیث ہے. میں ابو داؤد کی حدیثوں کو الحمدللہ تھوڑا سا زیادہ ترجیح بھی دیتا ہوں کیونکہ مختصر ہے، پڑھ بھی لیتے ہیں اس کو. جی بیٹا. جی یہ اشعار ہمارے پیارے دادا پیر شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں. حضرت کی اجازت سے پڑھوں گا. رحمت کا تیری سر پہ میرے آبشار ہو. سجدے میں سر ہو چشم بھی یوں اشک بار ہو. سجدے میں سر ہو چشم بھی یوں اشک بار ہو. رحمت کا تیری سر پہ میرے آبشار ہو. میرے لبوں پہ ذکر تیرا بار بار ہو. میرے لبوں پہ ذکر تیرا بار بار ہو. پھر دل بفیض ذکر میرا پر بہار ہو. پھر دل بفیض ذکر تیرا پر بہار ہو. ہم سب کو تیری یاد سے حاصل قرار ہو. ہم سب کو تیری یاد سے حاصل قرار ہو. دل بھولنے سے تجھ کو بہت بے قرار ہو. دل بھولنے سے تجھ کو بہت بے قرار ہو. ہر ایک گناہ سے مجھے یا رب فرار ہو. ہر ایک گناہ سے مجھے یا رب فرار ہو. یک لمحہ عاصیوں میں نہ میرا شمار ہو. یک لمحہ عاصیوں میں نہ میرا شمار ہو. بس عاصیوں کے معنی ہیں گناہگار. اللہ پاک سے دعا کر رہے ہیں کہ ہمیں ایک لمحہ بھی اللہ اپنی غفلت میں نہ لے جائے. بستی ہو یا چمن ہو کہ وہ کوہسار ہو. بستی ہو یا چمن ہو کہ وہ کوہسار ہو. جاؤں جدھر بھی دل میرا تجھ پر نثار ہو. جاؤں جدھر بھی دل میرا تجھ پر نثار ہو. اپنے کرم سے بھیک مجھے مغفرت کی دے. اپنے کرم سے بھیک مجھے مغفرت کی دے. بندہ تیرا محشر میں نہ یہ شرمسار ہو. بندہ تیرا محشر میں نہ یہ شرمسار ہو.
یا رب فدا ہو تجھ پہ اس اختر کا ہر نفس، یا رب فدا ہو تجھ پہ اس اختر کا ہر نفس، توفیق ایسی آپ کی لے لو نہار ہو سجدے میں سر ہو چشم بھی یوں اشک بار ہو. ماشاءاللہ بہت اچھا. ایک دو منٹ کے بعد نا فراست ہے نا، فراست عقل کے فیصلے یہ دماغ نہیں کرتا. دماغ تو خالی ایک میکنزم ہے، وہ نور روح جو ہے نا اس کا ایکس رے لیتا ہے، روح کا ایکس رے لے کے فیصلہ کرتا ہے. وہی عقل مند آدمی جس کو میں گورنمنٹ کامرس کالج کو گریجویشن کے بعد آیا، اس نے کہا کہ 3 مہینے تک ملنے کا ٹائم نہیں ہو. جو آخری وقت تھا، میری والد صاحب کی قبر کے سامنے قبر ہے، اس کے لیے میرا تعلق ہے. وہ اس کے بعد آخری وقت یہ تھا کہ کوئی ملنا پسند نہیں کرتا تھا، وہ فٹ بال لوگ بدل لیتے تھے. یہی فراست ختم ہو گئی. فراست کیسے ملتی ہے؟ آپ فراست ہم ڈھونڈنے چلے ہیں. میرے پاس ایک کیس آیا، سنیے گا. وہ ایسا بہت پریشان تھا اور بہت کاروباری آدمی، ہوشیار آدمی. گھر میں انہوں نے اتنا دین رکھا ہوا تھا، گھر میں اپنے بچوں کو حافظ بنایا، مفتی بنایا. مجھے آیا، میں بیٹھ گیا، میں مراقبہ، میں سوچتا رہا. میں نے کہا اتنا پریشان آدمی کیسے ہو سکتا ہے؟ اب میری اس کی دوستی 50 سال کی دوستی ہے. کتنی؟ 50 سال کی دوستی. میں اس کو بٹھا لیا، میں نے فجر کے بعد آیا، بٹھا لیا. میں نے کہا یار کچھ سوچتا، میں نے کہا یار 50 سال پہلے جب ہم جوان تھے، میں 20-22 سال کی عمر تھی، تیری بھی 22-25 تھی، تو دوست تھا نا تیری، تو کی بات تھی ہمیں. میں نے کہا تو نے شادی کی تھی اور تیری خالہ کی بیٹی تیرے رشتے دار سے شادی کی تھی، انڈیا سے تو نے بچی کو بلائی تھی، وہ کہاں پر ہے؟ تو مجھے ہاتھ پکڑ لیا، مجھے کہتے تجھے وہ 50 سال پرانی بات یاد ہے؟ میں نے کہا تجھے میں نے 2-3 دفعہ تاکید کی تھی، یاد ہے کہ وہ انڈیا تو نے اس کو طلاق دی، طلاق دینے کے بعد انڈیا بھیج دی. انڈیا بھیجنے کے بعد میں نے اس کو تاکید کی تھی کہ اس کو خیال رکھنا، انڈیا کے اندر سب بہت دکھی ہیں، کچھ نہ کچھ پیسے بھیجتے رہنا. میں نے اس سے کہا کہ تو اس کا کچھ خیال، کیونکہ میرے پاس کئی سال کے بعد آیا، وہاں مدینہ منورہ کی وہاں یونیورسٹی، وہاں تعلق بہت سارا، آنا جانا اتنی وہ بزی ہے زیادہ. تو اس نے کہا کہ یار میں نے تو اس کو آخری 20-25-30 سال سے مجھے پتہ ہی نہیں کہاں پر ہے وہ انڈیا میں، کیا ہے کیا نہیں ہے. پہلے 1-2 سال میں نے معلومات رکھی، ختم ہو گئی. میں نے کہا دیکھو یہاں پر یہ تمہاری ہے نا سوئی پھنسی ہوئی ہے، یہ ایک حقوق العباد کے اندر تمہارے حافظ تم نے گھر میں بنا دیے، مفتی بنا دیے، بہت اچھا کام کیا. تم اتنی دفعہ مدینہ منورہ آتے ہو جاتے ہو، اس کا بیٹا وہاں یونیورسٹی کے اندر کوئی بہت بڑی اونچی پوسٹ پر ہے. میں نے دیکھو کام نہیں چل رہا ہے. میں نے کہا وہ سوئی جہاں پھنسی ہوئی ہے حقوق العباد کے اندر ایک جگہ پر. ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہمارا نور ہے، یہ کام کبھی نہیں کرے گا جب تک اللہ سے دوستی نہیں کر، اللہ سے تعلق مع اللہ نہ کر لیں گے. اگر ہم گناہ کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، بدگمانی کرتے ہیں، چگلی کرتے ہیں، چگلی اور غیبت میں فرق ہے. چگلی یہ ہے کہ غیبت کرنا اور یہ برا اس کے لیے سوچنا کہ اس کو اللہ نقصان ہو جائے، یہ تباہ ہو جائے، یہ برباد ہو جائے، اس کی تباہی بربادی پہ ہم راضی ہو رہے ہیں، اس کو چگلی کہتے ہیں. چگلی کا ہمارے مشائخ لکھتے ہیں، اور غیبت کرنے والا اگر توبہ بھی کر لیا تو اب بہت دیر سے آخری میں جنت میں جائے گا. توبہ کر لیا تو بھی. تو کوشش کرے نہ کسی کی اندر اس طرح خوف تھوڑے سے اندر آ جائے، کسی کی تعریف ہی نہ کرے نا، کسی کی بات ہی نہ کریں. اب بات کریں گے تو کوئی بات سے بات نکلے گی، ہے نا. کیا ضرورت ہے کسی کی بات کرنے کے لیے؟ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں علوم بھی ملے، عقل بھی ہماری چلے. حکیم الامت کا ایک واقعہ سن لیجئے، 10 دفعہ سنا ہے، پھر سن لیجئے، بھول جاتے ہیں لوگ. حکیم صاحب، وہ حکیم الامت کی ہماری پیرانی صاحب اپنی ماں کے گھر جا رہی تھی اور کہا کہ میں جا رہی ہوں، دیکھو 8 بجے رات کو یہ مرغی کو باہر نکالنا، دانا اور پانی ڈالنا. حکیم الامت تو آپ کو پتہ ہے کتابیں لکھنا کرنا بہت سارا ان کا کام تھا. 8 بجے نا تو ان کے جو کتابیں جو لکھ رہے تھے نا، وہ مضامین اوپر سے آ رہے تھے، بند ہو گئے. جو مضمون آ رہے تھے عقل کے اندر، اب دیکھیے نا وہی حکیم الامت ہے، وہی چیز ہے، وہی کتابیں لکھ رہے ہیں، وہی تقویٰ ہے، تمام چیزیں، ایک غلطی خالی. 8 بجے وہ پھر ان کو خیال آیا، انہوں نے کہ چلو میں 2 رکعت کیوں، بالکل مضمون یہاں بالکل جیم ہو گیا، یہاں پر بالکل بند ہو گیا یہاں پر. تو انہوں نے 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجات. ہم تو یہ ہمارے بزرگوں کا یہی طریقہ تھا، جب بھی کوئی پریشانی ہے صلاۃ الحاجات پڑھنا، اللہ سے روتے رہنا. میں یہ اس کے اوپر آتا ہوں حکیم الامت پہ. یہ واقعہ جو ہوا نا، جو میں نے کہا کہ اس کی بیوی کا جو انڈیا میں چلی گئی، میں نے کہا آج سے ڈھونڈو تمہیں، تمہارا وہ مجھے نہیں ملے گی. اس نے کہا، میں نے کہا تمہارا ملنا ضروری نہیں ہے،
تمہارا کرنا ضروری ہے، تمہاری نیت، تمہارا ارادہ، تم لگ جاؤ، پورے انڈیا کے اندر ڈھونڈو جہاں سے ملے، اور جب مل جائے تو جو طاقت تمہاری ہے اس کو مال بھیجو، اس کو پیسے بھیجو، تمہاری جو گھڑی جو الٹی چل رہی نا سیدھی چلنی شروع ہو جائے گی۔ میں نے اپنی بہن سے پوچھا، میں بہن کے پاس گیا، میرے ہم 3 بھائی ہیں، ایک بڑی بہن ہے۔ میں نے کہا بہن ہمارے الحمدللہ والد صاحب کا، ہم پہلے بنس روڈ پہ رہتے تھے 1972 تک۔ میں نے کہا مجھے آخری جب میرے والد صاحب کی ڈیتھ پہ 94 کے اندر، تو میری 41 سال عمر تھی۔ تو میں نے کہا 41 اور 31 کے درمیان تو میں والد صاحب کے ساتھ چپکا ہوا رہا۔ میرے والد صاحب مجھے جب پیار کرتے تھے نا، میں جب بھی آتا تو اپنی داڑھی سے داڑھی ایسے چہرہ لگاتے تھے، تعلق میرا بہت والد صاحب کے ساتھ بہت زیادہ تھا۔ اس سے پہلے کا میں نے کہا بہن آپ کو یاد ہے، مجھ سے بڑی ہے، ایکٹیو بھی بہت تھی، 2 سال بڑی ہے، بولے کہ ایکٹیو بہت تھی، کہ ابا کی اس وقت 31 سے میری پہلے کی عمر تھی، اس میں ابا کا اللہ سے کیسے تعلق تھا؟ جو انہوں نے کہا کہ ہم بنس روڈ پہ رہتے تھے، وہ برامڈہ ہوتے ہیں نا وہاں پر، تو برامڈے میں باہر نکل کر کبھی آسمان کی طرف یوں کرتے رہتے تھے ہاتھ سے، اور روتے رہتے تھے، مانگتے رہتے تھے۔ اعمال نہیں تھے، نفلی نہیں پڑھتے تھے، زیادہ نفل ذکر وغیرہ کچھ بھی نہیں تھا۔ قرآن شریف انہوں نے آخری 10 سال کی عمر میں پڑھا ہے انہوں نے، تو انہوں نے کہا کہ اللہ سے ایسے روتے تھے، مانگتے رہتے تھے، اللہ سے تعلق تھا، ایسے ناظرہ پڑھا ہوا تھا۔ لیکن بعد میں انہوں نے کریکشن کیا، یہاں کے ایک مسجد کے امام صاحب وہ آئے، انہوں نے پڑھایا، پھر اس کے بعد تو آخری عمر کا جو انتقال کا 10 سال تھا صرف قرآن شریف میں ہی نکالا، ہر وقت قرآن، روز کی 5-6 پارے روز پڑھنے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں جب انسان گناہ کرتا ہے نا تو اس کی عقل سلب ہو جاتی ہے۔ حکیم الامت جب اس کے دیکھا کہ 8 بجے یہ نماز پڑھ رہے ہیں، صلاۃ الحاجات پڑھی، تو ان کو خیال آیا کہ میں تو یہ مضمون لکھ رہا ہوں، اللہ کی مخلوق بھوکی ہے، پانی نہیں ہے، 8 بجے کا مجھے اہلیہ کہہ گئی تھی، نماز میں یاد آ جاتی باتیں۔ تو انہوں نے سلام پھیرنے کے بعد پھر مرغیوں کو کھولا، اندر میں دانے دیے، پانی ڈالا، جب پانی دیے دانے ڈالا، بند کر دیا، ان کو رکھ دیا، پھر اس کو وہ چڑھنے لگے، وہاں مضامین آ رہے تھے، اس سے زیادہ مضامین آنا شروع ہو گئے۔ اور ہم مخلوق کو ستائیں اور پھر کہے یاد رکھنا، رگڑے جوتے، ایڑیاں رگڑتے میں نے یہ دیکھا ہے، میرے والد صاحب کے بیسٹ فرینڈ کو میں نے دیکھا ہے، ایڑیاں رگڑ کے جس نے بیویوں کو، ساس کو، سسرال کو، پڑوسیوں کو، کاروباری کو، فراڈ کے اندر کسی چیز کے اندر بھی تکلیف پہنچائی ہے، مخلوق کو تکلیف پہنچائی ہے، اس سے کئی گنا تکلیف دنیا میں اس کو پہنچے گی، پھر اس کی روح نکلتی ہے، ایسے نہیں نکلتی۔ حضرت مظہر جانے جہاں فرماتے ہیں ہم تو پورا کھاتے ہیں، پیتے ہیں، کسی طرح بھی کر لیتے، وہ کھانے صرف یہ غیبت اور بدگمانی اور چگلی سے حفاظت نہیں، کھاتے بھی تھے نا۔ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ اپنے ساتھ چنے لے جاتے تھے، چنے لے پانی لے جاتے تھے، جہاں بھی جاتے بیٹھ جاتے، لیکن اپنے چنے اور پانی کھاتے، پتہ نہیں کیسا لقمہ کس کا کیسا ہو، کھانا کس کا کیسا ہو۔ تو حضرت مظہر جانے جہاں کہ ہم نے اکثر ذکر کیا ہے، وہ جب جاتے اور تو ان کے اللہ والوں کا کیا ہوتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک جگہ بھی مجھے اگر شرح صدر ہو جاتا، مشتبہ کوئی صحیح چیز نہیں ہے، کھانے کا نہیں ہے، اگر ایک دفعہ بھول سے بھی کھا لیا، کسی کا کھانا کھا لیا اور مشکوک کھانا ہے، تو ایک مہینے تک میری خوشی و خضوع میں فرق آ جاتا تھا۔ اور ہم روز کھانا کھاتے ہیں، چلے اس کو تو چھوڑ دیجئے، کھانے کو چھوڑ دیجئے، غیبت کو لے لیجئے، بدگمان، ہمارے پورے دن کے اعمال کتنے ہیں، ہم اس کو جسٹیفیکیشن نہیں کر سکتے کسی طرح۔ میں پہلی صف میں پہنچ جاؤں، الحمدللہ بہت بڑی نعمت ہے، پہلی صف میں تکبیر اللہ، الحمدللہ بہت بڑی نعمت ہے، قرآن شریف الحمدللہ بہت بڑی، لیکن اللہ سے دوستی کرنی ہوگی، دوستی اس کے گناہوں کو چھوڑنے سے بات بنے گی، تو آپ کی فراست اور عقل اور سمجھ ہماری سب انشاءاللہ چلنے لگ جائے گی۔ عمان بیٹا میرا آج زنا اس کے لیے اور بدتر ہے کہ اس میں تکبر بھی آ گیا نا۔ میں کسی کی غیبت کرتا ہوں، کسی کی بات کرتا ہوں، کسی کو ہلکا کہتا ہوں، کسی کی برائی کرتا ہوں، تو میں اس سے بڑا ہوں، میں سمجھدار ہوں، میں جانتا ہوں، میری ساس کیا جانتی ہے، بیوی کیا جانتی ہے، کاروباری فلانا کیا جانتا ہے، اسپننگ والا آتا ہے، میں اس کو ڈکٹیشن دینے لگتا ہوں، ارے اس نے زندگی اسپننگ میں گزاری ہے، میں کل کا ہوں، میں تو دھاگا خریدتا ہوں، مجھے کیا پتا۔ خاموش رہ جائیں، کسی کی تعریف بھی نہ کریں، کسی کی تعریف نہیں کریں گے تو برائی نہیں کریں گے، برائی تو کرنی نہیں کسی کی، لیکن تعریف کریں گے تو مگر اور شیطان اندر آ جائے گا، کیونکہ اندر اس نے ان بلڈ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اندر میں دونوں چیزیں رکھی ہوئی ہے، شر و خیر دونوں رکھا ہوا ہے۔ جی یہ اشعار حضرت شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں، جس کا عنوان ہے دل تباہ میں فرما روائے عالم ہے، دل تباہ میں فرما روائے عالم ہے۔ چلے ماشاءاللہ۔ تباہ ہو کہ جو دل تیرا محرم غم ہے،
تباہ ہو کہ جو دل تیرا محرم غم ہے، اسے پھر اپنی تباہی کے غم کا کیا غم ہے، اسے پھر اپنی تباہی کے غم کا کیا غم ہے۔ ہزار خون تمنا ہزار غم سے، ہزار خون تمنا ہزار غم سے، دل تباہ میں فرما روائے عالم ہے، دل تباہ میں فرما روائے عالم ہے۔ مجھے اس عالم صد رنگ بو سے کیا مطلب، مجھے اس عالم مجھے اس عالم صد رنگ بو سے کیا مطلب، میری حیات تو بس آپ ہی کا ایک غم ہے، میری حیات تو بس آپ ہی کا ایک غم ہے۔ خیرد کے سامنے گرچہ ہے صد ہزار عالم، خیرد کے سامنے گرچہ ہے صد ہزار عالم، نگاہ عشق میں تیرا ہی ایک عالم ہے، نگاہ عشق میں تیرا ہی ایک عالم ہے۔ جو آپ خوش ہے تو ہر سو بہار کا عالم، جو آپ خوش ہے تو ہر سو بہار کا عالم، وگرنہ سارا یہ عالم ہی عالم غم ہے۔ نظام ہوش کا اختر ہے اب خدا حافظ، نظام ہوش کا اختر ہے اب خدا حافظ، ہماری روح کہیں ماورائے عالم ہے، ہماری روح کہیں ماورائے عالم ہے۔ ماشاءاللہ۔ پھول وہ پھول نہیں جس میں بو نہیں، پھول وہ پھول نہیں، کاغذ کا پھول ہوتا ہے اس میں بو نہیں ہوتی، دل وہ دل نہیں جس میں تو نہیں۔ آپ 2 ارب مسلمان ہیں دنیا میں، سب کاغذ کے پھول نظر نہیں آتے، ہم سب پاگل کاغذ کے پھول نہیں ہیں۔ ایمان کی خوشبو اور لذت ہمارے اندر ختم نہیں ہو گئی ہے۔ کتنی اقلیت میں کتنے لوگ رہ گئے، کتنے لوگ رہ گئے، ان اقلیت میں رہ گئے، ان اقلیت کے بھی حقوق اللہ کسی کا ٹھیک ہے، کسی کا حقوق اللہ کے معاملات کے اندر سبحانہ و تعالیٰ وہ تو ادا کر لیتے، لیکن مخلوق کے معاملات میں آپ کو بہت ساری کمزوریاں نظر آتی ہیں۔ تو کتنی پرسنٹیج ہے؟ اور کاغذ کا جب پھول ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں گرتے زمین پہ گرتا ہے، اس کے اوپر ہم پاؤں دے کر آگے چلے جاتے ہیں۔ اور پھول خود اصل پھول ہوتا ہے، وہ پھول کے اندر تو خوشبو ہوتی ہے، تو وہ خوشبو کا کام ہوتا ہے اگر ہاتھ میں بھی اس کو رگڑ دو یا جیب میں بھی رکھ لو تو اس میں خوشبو آ جاتی ہے۔ وہ ایمان والا ہوتا ہے، اس کے اندر خوشبو ہوتی ہے۔ ہماری ایمان کی روح ہماری نکل چکی ہے، اگر نہ نکلی ہوتی تو اس وقت آپ دیکھیے جو اینکر اور یہ اور سیاسی اور ایک دوسرے کے اوپر بہتان اور جس طرح معاملات چل رہے ہیں،
خدا کے لیے ہم اس کو تھوڑا سا کوشش کریں. ہمارے نس کے اندر، خون کے اندر ہمارے دوست باہر سے امریکہ سے آتے بولتے تم لوگ ان بلڈ اندر تمہارے خون کے اندر سیاست ہے، تم نہیں چھوڑ سکتے. ہاں حق بات کہنی چاہیے، حق بات امر بالمعروف نہی عن المنکر ہمیں کرنا ہے، لیکن ہم پورا دن کسی کو لے کر بیٹھے، کسی کی بس ہمارا ایک ہی ہے کسی کو نیچے دکھانا. اللہ کے لیے ہمیں اس کو تھوڑا کم کرنا ہوگا یا ختم کرنا ہوگا. ختم ہو جائے الحمدللہ تو بہت اچھی بات ہے. اور کوشش کریں اپنا ذکر معمول، اتنے ساری چیزیں کرنے کی ہیں، ہمیں کہاں وقت ہے اس کی بات اس کی بات فلانے کی بات ہم کریں. آج مفتی صاحب وہ ہے ویل للکلی نا، اگلے بار انشاءاللہ تھوڑا سا بات کر لیں گے. اگر قلب ہے نا، یہ روح جو ہے، اگر روح داغدار ہے مسلمانوں کی، ہماری سب کی، اس میں زنک نقطے لگے ہوئے ہیں گناہ کے، اگر وہ صاف ہو جائے، وہ پلیٹ فارم بن جائے، کلین ہو جائے، جب اچھے پلیٹ فارم پہ اوپر ہی جہاز بوئنگ 707 اترتا ہے. یہ نور سکینہ آپ چاہتے ہیں روح کے اوپر اترے، لینڈ کرے. نور وہ جو سکینہ، نور سکینہ اللہ جس کے اندر فراست ہے، دنیا ہے، آخرت ہے، تمام چیزیں ہے، ولایت ہے اس کے اندر، تو وہ یہاں لینڈ تو کرنے دیجئے. یا غیر اللہ تو نکالیے، ہم نے سب غیر اللہ کو یہاں اندر میں لگایا ہوا ہے، بھرا ہوا ہے اندر، ہم نے لینڈ کرنے کی جگہ ہی نہیں دی، پلیٹ فارم ہی نہیں رکھا ہے. قلب کو صاف کر لیجئے. روح کے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے. ہم خوب استغفار کریں، خوب آوفقہ کریں، اللہ سے مانگے کہ اللہ ہمیں توفیق دے. اللہ گناہوں سے، نافرمانیوں سے، جہاں جہاں ہم سے گناہ ہو گئے، معاملات میں، معاشرت میں، اخلاق کے اندر، اللہ ہمیں حفاظت فرمائے، ہمیں ہدایت دے. اور ربی انی مغلوب فانتصر، اسی طرح پڑھنا ہے نا، ربی انی مغلوب فانتصر. اس کو بار بار پڑھیں جب بھی ذہن میں خیالات اس قسم کے بدگمانی آئیں. ربی انی مغلوب فانتصر، اس کو پڑھیں، اسی وقت انشاءاللہ یہ بادل آئیں گے نا، بادل صاف ہو جائیں گے. سب تھوڑی سی 2-4 منٹ کی بات کر دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد. گزشتہ دفعہ حضرت نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بات فرمائی تھی، تو ایک حدیث میں آپ حضرات کے سامنے عرض کروں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے، تو اتنے میں جبریل علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے. تو صحابہ نے تو نہیں پہچانا کہ یہ کون ہے، مختصر خلاصہ اس کا عرض کرتا ہوں. لیکن صحابہ فرماتے کہ ہم نے دیکھا بہت خوبصورت شکل، بڑے بال چمکتے ہوئے تھے اور کپڑے بہت صاف ستھرے اور خوشبو آ رہی تھی. اور اللہ کے نبی سے عرض کیا رسول اللہ میں قریب آ جاؤں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا آ جائیے. پھر کہا رسول اللہ آپ کے نزدیک ہو جاؤں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اور نزدیک ہو جائیے. پھر فرمایا رسول اللہ اور نزدیک ہو جاؤں؟ کہا اور نزدیک ہو جائیے. یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے گھٹنے اور اس شاگرد کے گھٹنے مل گئے. صحابی فرماتے کہ ہم نے دیکھا کہ آنے والے کے اور اللہ کے نبی کے گھٹنے آپس میں مل گئے. پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے مختلف سوالات کیے، ایمان کے اوپر، تقدیر کے اوپر، وغیرہ وغیرہ، شاعر اسلام کے اوپر. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی جو جواب دیتے تو وہ کہتے کہ جی، یعنی اللہ کے نبی کی تصدیق کرتے. تو صحابہ فرماتے ہم حیران ہو گئے کہ سوال بھی کر رہے ہیں اور پھر تصدیق بھی کر رہے ہیں جیسے خود کو معلوم ہے. پھر اللہ کے نبی سے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا جتنا سوال کرنے والے کو پتہ ہے اتنا ہی جواب دینے والے کو پتہ ہے. صحابہ فرماتے ہم بڑے حیران ہو گئے. تو پھر اس کے بعد ہم جب وہ باہر چلے گئے، اللہ کے نبی نے کہا جاؤ دیکھ کر آؤ وہ کدھر ہے. تو صحابی فرماتے میں گیا باہر دیکھنے کے لیے تو مجھے نظر نہیں آئے. تو پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس ہم تشریف لائے تو اللہ کے نبی نے فرمایا تمہیں پتہ یہ کون تھا؟ ہم نے کہا نہیں یا رسول اللہ. فرمایا جبریل علیہ الصلاۃ والسلام تھے اور تمہیں آداب سیکھنے کے آداب سکھا کر گئے ہیں کہ کسی چیز کو حاصل کرنا ہو تو اس کا ادب کیا ہے، استاد کا، شیخ کا ادب کیا ہونا چاہیے. انسان اجازت لے کر آئے، قریب ہو کر تمنا کے ساتھ کہ مجھے حاجت ہے، میری طلب ہے، اس نیت سے بیٹھے اور اتنا سوال کرے، سوال بھی پوچھ کر کرے. نزدیک آ جاؤ، نزدیک آ گئے، اور نزدیک آ جاؤں پھر سوال کریں. یہ ایک احترام تمہیں سکھا کر گئے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے جو حضرت نے پچھلی دفعہ بیان میں فرمایا کچھ واقعات، میں آپ حضرات سے عرض کروں. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ وضو فرما رہے تھے، اسی دوران ایک دوسرا شخص بھی وضو کر رہا تھا. وہ نہر پہ پہلے وضو کیا کرتے تھے تو وہ شخص اوپر تھا، امام احمد بن حنبل نیچے وضو کر رہے تھے. یعنی وہ وضو کا جو پانی اس کا جو نہر میں اگر کچھ گرتا تو وہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے آگے سے گزرتا. امام احمد ادھر وضو کر رہے تھے تو ہو سکتا ہے امام احمد اس کو استعمال بھی کر رہے ہوں، وہ پانی امام احمد بن حنبل کے پانی کے ساتھ مل جاتا تھا. بہرحال تو اس نے سوچا کہ امام احمد بن حنبل اتنے بڑے اللہ کے ولی، اتنے بڑے بزرگ اور اتنی اونچی ہستی، وقت کے عالم، میں ادھر اوپر وضو کر رہا ہوں یا نیچے وضو کر رہے ہیں. اس نے وہ ادباً نیچے چلا گیا.
چنانچہ اب امام احمد بن حنبل جو وضو کر رہے تھے، اگر وہ پانی نہر میں جا رہا ہے تو وہ ملا ہوا پانی اس کو مل رہا تھا. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اب صاف پانی سے وضو کر رہے تھے. چنانچہ اس کا انتقال ہو گیا. جب انتقال ہوا تو اس کو کسی نے خواب میں دیکھا. کہا کیا گزری تمہارے اوپر؟ کہا میں اللہ کے دربار میں پیش ہوا تو اللہ نے کہا تو نے میرے ایک ولی کی قدر کی اور اس کا احترام کیا، اس کو عزت دی، اس وجہ سے میں تجھے تیری مغفرت کا اعلان کرتا ہوں اور تیری میں مغفرت کرتا ہوں. تو اس لیے میرے عزیزو، آج جو ہم دیکھ رہے ہیں، اتنی باتیں ہم سنتے ہیں، شیخ کی مجلس میں بھی آتے ہیں، تو کتنے فیصد میری زندگی میں، میرے گھر کے ماحول میں ایسا ماحول بنا ہوا ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں عمل کروں لیکن میرا ماحول کبھی مجھے اجازت نہیں دیتا. میں چاہتا ہوں کہ میں عمل کروں لیکن میرے بچے مجھے اجازت نہیں دیتے. میں چاہتا ہوں کہ میں عمل کروں لیکن میرا سسرال، میرے رشتہ دار مجھے اجازت نہیں دیتے. تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کوئی بے ادبی کا، کوئی غفلت کا، کوئی ایسی چیز میری زندگی کے اندر، میرے دل میں یہاں آتے ہوئے وہ احترام، وہ عزت اور وہ جو ایک بلند مرتبہ شیخ کا، عزت کا ہونا چاہیے، کہیں اس میں کوئی کمی تو نہیں ہے جس کی وجہ سے یہاں یہ خلا تو نہیں آ رہی. اس لیے میرے عزیزو، یہ احترام، یہ عزت صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے یہاں تو اتنا زیادہ تھا کہ جو اللہ کے نبی کی ہر بات پر لبیک کہے وہ صحابی ہے، جس کے دل میں ذرہ برابر بھی شک ہو تو وہ منافق ہے. جس کے دل میں ذرہ برابر بھی شک ہے تو وہ منافق ہے. اللہ کے نبی اصلاح کرتے تھے نا، اللہ کے نبی بتاتے تھے شیخ کا مقام بہت اونچا ہے. آپ یہ نا دیکھیے، میں آپ کو بتاؤں، انا فتحنا لک فتحا مبینا، سورہ فتح ہے، اس کے اندر کیا فرمایا؟ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. اے میرے نبی، جنہوں نے آپ کے ہاتھ میں بیعت کی ہے، حقیقت میں دیکھا جائے تو ان کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے. شیخ کے ہاتھ میں بیعت کرنے والا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تک جو پہنچنے والا سلسلہ ہے اس پر اللہ کا ہاتھ ہے. اس لیے میرے عزیزو، بہت احترام، بہت عزت اور بہت زیادہ ایک مقام ہمارے دلوں کے اندر ہونا چاہیے. آج یہ مقام، یہ رتبہ ہمارے دلوں سے انتہائی درجے ختم ہو چکا ہے، بالکل معمولی رہ چکا ہے. اسکول، کالج، یونیورسٹیوں میں جس طرح ٹیچر کی اہمیت، عزت نہیں ہوتی، وہی ہم نے مقام اور معیار ایک دوسرے بڑے بزرگوں کا اور دوسرے ہمارے گھر کے بزرگوں کا، ہمارے والدین کا، سب کا وہی رکھا ہوا ہے. ہر ایک کا احترام، ہر ایک کی عزت. جس لائن کا جو آدمی ہوگا اس کی جتنی عزت اور احترام میرے دل کے اندر ہوگی، اللہ رب العزت اسی لائن کے حوالے سے مجھے بلند مرتبہ اور تقوی اور قبولیت عطا فرمائیں گے. اللہ بھائی مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل والا دوسرا. پچھلی اتوار کو مفتی صاحب نے مسواک کے بارے میں بتایا تھا. تو یہ زیتون کی مسواک اویلیبل ہوتی ہے، میں یہ استعمال کرتا ہوں. کوئی بھی مسواک کر سکتا ہے. تو اس کے ریشہ بہت باریک بنتا ہے، برش کی طرح بنتا ہے، تو ذرا آسانی ہو جاتی ہے. ذرا مہنگی تھوڑی سی ہے لیکن چلتی زیادہ ہے یہ. تو ایک میرے باتھ روم میں نے رکھی ہوئی ہے، ایک آفس کے باتھ روم میں رکھی ہوئی ہے، دونوں جگہ ہی جانا ہوتا ہے. تو کوشش کیجئے. اس کی فضائل تو انہوں نے بتائی تھی، انشاءاللہ پھر دوبارہ کبھی فضائل بتا دیں گے. تو یہ مسواک کا سلسلہ جو آدمی جیب میں رکھنا چاہے، مستقل وہ جیب میں گھومتا پھرتا ہے، ادھر ادھر جاتا ہے تو جیب میں رکھ لے. اس کی سب سے بڑا، بہت سارے اس کے انعامات ہیں، لیکن ایک انعام ہے جو مسواک کرتا ہوگا اس کا خاتمہ ایمان پہ ہوگا. اصل تو منزل خاتمے کی ہے نا، خاتمہ خیر پہ ہو جائے، ایمان پہ ہو جائے. ہم نکل گئے یہاں سے، اصل چیز خاتمے کی بات ہے، یہیں سے اس کی قیامت شروع ہو جاتی ہے. تو کوشش کریں میرے تمام دوست جتنے بھی ہیں، یہ مسواک کو یہ 5-6 علی بھائی جس کو بھی دے دیجیے گا. جی کر دیجیے. مسواک کے حوالے سے ایک آدھ بات اور عرض کر دوں کہ حدیث میں آتا ہے صحابہ جنگ کے لیے نکلے ہوئے تھے، تو جنگ لڑ کے تھک گئے، فتح نہیں ہو رہی تھی، تو آپس میں غور کرنے لگے کہ کون سی ایسی سنت ہمارے اندر سے، جیسے ابھی حضرت نے بیان میں فرمایا نا کہ فوراً حضرت تھانوی نے اپنے اوپر غور کیا کہ کہیں کوئی کمی رہ گئی ہے کہ جس کی وجہ سے جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو القاء کا ایک سلسلہ ہے وہ موقوف ہوا ہے. صحابہ کا بھی یہی حال تھا. تو صحابہ نے جب غور کیا تو ان کے ذہن میں آیا کہ مسواک کی سنت ہماری رہ گئی. چنانچہ انہوں نے سب نے مسواک کرنا شروع کی. جیسے ہی مسواک کرنا شروع کی تو وہ کافر بغیر لڑے میدان چھوڑ کے بھاگ گئے. تو میرے عزیزو، اگر یہ مسواک کا اہتمام ہماری زندگی کے اندر آئے گا تو شیطان سے لڑنا نہیں پڑے گا، وہ ویسے ہی بھاگ جائے گا، کیونکہ وہ سب سے بڑا ہمارا دشمن. اور دوسری بات یہ کہ اس مسواک جو اگر انسان یہ سوچے نا کہ مسواک کا مقام، مسواک کی اہمیت، تو اس کے لیے یہی بات کافی ہے کہ میرے محبوب کی سنت ہے. تو جو میری محبوب کی محبوب چیز ہو وہ مجھے بھی محبوب ہونی چاہیے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ.
دو اعمال کی ہماری بات ہوئی تھی پچھلی دفعہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک تو سید الاستغفار ہے، ایک اللہم انی اسألک ثبات فی الامر، جو مناجات مقبول میں دعا نمبر 50 نمبر ہے، اتوار کی جو باب ہے ہر دن کا ہوتا ہے اس کے اندر. امید ہے دوستوں نے کم سے کم پڑھ تو لیا ہوگا، دیکھ لیا ہوگا. آج یہ علی لے کر آئے ہیں سید الاستغفار، اس کو جب میں رکھ لیجیے گا، پڑھتے رہیے گا، یاد ہوگی نہیں. اس کو اگر یاد ہوگی تو ضرورت نہیں ہے رکھنے کی، اور نہیں یاد ہے تو اس کو بار بار جیب میں اس کے لیے رکھیں کہ میں یاد کر لوں، اس کو دیکھ کے پڑھتے نہ رہوں ہمیشہ. سید الاستغفار یہ دونوں اب پڑھنے ہیں. ٹھیک ہے، ذکر کر لیتے ہیں تھوڑا سا، پھر دعا کر لیتے ہیں، تھوڑی سی دیر ہو گئی آج، ہے نا. نفس و شیطان دونوں نے مل کر ہائے کیا ہے مجھ کو تباہ، اے میرے مولا میری مدد کر، چاہتا ہوں میں تیری پناہ. مجھ سا خلق میں کوئی نہیں گو بد کردار نامہ اوسیا، تو بھی مگر غفار یا رب، تو بھی مگر غفار یا رب، بخش دے میرے سارے گناہ. اب تو رہے بس داد میں آخر ورد زباں، اے میرے الہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. 40 دفعہ ہو گیا، 20 اور 20 40 دفعہ ہو گیا. کم از کم میرے دوست ماشاءاللہ پڑھنے والے سب ہیں، عمال کرنے والے، کم از کم 400 دفعہ پڑھنا ہے دوستو. ویسے تو 100 دفعہ ہماری مجلس کے اندر وہاں بیان میں کیا جاتا ہے. جو 100 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھے گا اس کا حشر کے میدان میں چاند کی طرح چہرہ چمک رہا ہوگا. جب چہرہ چمک رہا ہوگا تو اعمال دوست اللہ تعالیٰ انتقال سے پہلے، مرنے سے پہلے اس کو وہ اعمال عطا فرما دیں گے. کوشش کریں کہ ہماری تو الحمدللہ کتنی دیر لگتی ہے 400 پڑھنے کی. ٹھیک ہے، اپنی رضا میں مجھ کو مٹا دے اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، کر دے فنا سب میرے ارادے اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، جام محبت اپنی پلا دے اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، شغل میرا بس اب تو الہی شام و سحر ہو اللہ اللہ، لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے 8 پہر ہو اللہ اللہ، 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 اللہ لا جل جلالہ. دل میرا ہو جائے ایک میدان ہو، دل میرا ہو جائے ایک میدان ہو، تو ہی تو ہو، تو ہی تو ہو، تو ہی تو، اور میرے تن میں بجائے اب گل، درد دل ہو، درد دل ہو، درد دل، غیر سے بالکل ہی ہٹ جائے نظر، غیر سے بالکل ہی ہٹ جائے نظر، تو ہی تو آئے نظر دیکھو جدھر. اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ جزاک اللہ. دو اعمال کر لیں اللہ سے تعلق میں اللہ کے لیے. آپ اپنے خشوع خضوع، اپنی نماز، اپنے آپ اعمال کریں گے، اللہ سے مانگ لیں گے، اپنی کیفیت دیکھیے گا، زمین آسمان کا فرق پڑ جائے گا. یہ تعلق تو پھر یہ رجوع اللہ میں دو چیزیں، تو تعلق ایسا پیدا ہو جائے. ایک مسواک کر لیجئے، ایک اللہ ہو کا ذکر کم از کم 1000 دفعہ پڑھ لیجئے. 1000 دفعہ یہ پڑھ لیجئے، مسواک کرتے رہیے. دیکھیے آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ آپ کی کیفیت میں کتنا فرق پڑ گیا ہے. اللہ سے کیسے مانگتے ہیں، کیسے روتے ہیں، کیسا اس کی مزہ ہی کچھ اور ہے. دنیا مافیا ایک طرف اور اللہ سے رونا، اللہ سے مانگنا، اس کی مزہ ہی اور ہو جائے گی. ایک 1000 دفعہ پڑھ کے دیکھیں. 1000 دفعہ نہ پڑھے تو 500 دفعہ پڑھنے. 1000 تو کچھ بھی نہیں ہے. اور مسواک کر لیں. مسواک میں آپ کی ول ہوتی ہے، آپ کی تکلیف ہوتی ہے، وہ نفلی عبادت ہے. آپ جب یہ کر کے کریں گے تو خشوع خضوع تو ویسے اس نمازوں میں پیدا ہو جائے گا. وہ جمع ہوگا، جمع ہونے کے بعد جب آپ اس کے لیے بیٹھیں گے، جب بھی، اور اس کا انتظار نہ کریں کہ رات کو میں گھر پہ رات کو بیٹھوں گا. مسجد میں ہو، کام میں ہو، گاڑی میں ہو، تعلق بن گئے، بات آپ کی سلسلہ شروع ہو گیا تو اللہ سے باتیں کرنے لگ گئے، فکر کرنے لگ گئے، رونے لگ گئے، باتیں کرنے لگے. کوئی کیا کہتا ہے کیا نہیں کہتا، اسے کیا فرق پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مجھ سے دعا کروا دیجیے. الحمدللہ رب العالمین، جزا اللہ عنا محمد ما هو علیہ صلی اللہ علیہ وسلم. یا ارحم الراحمین، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. یا اللہ، ایمان والی اعمال صالحہ والی زندگی نصیب فرما دیجیے. اپنے قرب والی، اپنی تعلق والی، اپنی محبت والی زندگی ہم سب کو نصیب فرما دیجیے. یا ارحم الراحمین، نفس و شیطان کے شر سے ہماری حفاظت فرما دیجیے. ہر گناہ کی نفرت اور ہر گناہ سے بچنا ہمارے لیے آسان فرما دیجیے. یا ارحم الراحمین، ہر نیکی کی رغبت ہمارے سب کے دلوں میں پیدا فرما کر اس کا کرنا ہمارے لیے آسان فرما دیجیے. یا ارحم الراحمین، محض اپنے فضل و کرم سے ہمارے شیخ کے فیض کو عام فرما دیجیے. ہم سب کے دلوں میں اپنے شیخ کی قدر کی صحیح، یا اللہ، قدردانی کی توفیق نصیب فرما دیجیے. یا ارحم الراحمین، یا اللہ، رکاوٹوں کو ختم فرما دیجیے. ہمارے شیخ کی عمر میں، نعمتوں میں، زندگی میں یا اللہ برکتیں نصیب فرما دیجیے. ہم سب کو محرومی کے ہر سبب سے محفوظ فرما دیجیے. ہر عمل میں ہمارے اخلاص ہمیں نصیب فرما دیجیے. اے اللہ، اپنی ذات کا خاص قرب اور اپنی محبت ہم سب کو نصیب فرما دیجیے. تمام آئے ہوئے دوستوں کے آنے کو اور ان کی قربانیوں کو قبول فرما دیجیے. سب کی جائز حاجات کو پورا فرما دیجیے. ہم سب کے لیے مکمل دین پر عمل کرنا اور اس کو سمجھنا آسان فرما دیجیے. یا ارحم الراحمین، محض اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اپنوں کی حماقتوں سے، غیروں کی شرارتوں سے محفوظ فرما دیجیے. ہماری ہر حاجت کو پورا فرما دیجیے. ہر پریشانی دنیا آخرت کے ہر شر، ہر فتنے سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجیے. دنیا آخرت کا ہر خیر ہمیں نصیب فرما دیجیے. ہماری ساری تکلیفوں کو، مسائل، مصائب، پریشانیوں کو ختم فرما دیجیے. ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما دیجیے. ہر دنیا آخرت کی خیر جو آپ کے نبی نے آپ سے مانگی، ہم سب کو ہماری نسلوں کو نصیب فرما دیجیے. ہر دنیا آخرت کا شر جس سے آپ کے نبی نے آپ سے پناہ مانگی، ہم سب کو ہماری نسلوں کو محفوظ فرما دیجیے. اے اللہ، ہم سب کے لیے اپنے شیخ کی مجلسوں میں آنا جانا آسان فرما دیجیے. اس کو ہماری یا اللہ ہماری اصلاح کا سبب و سامان بنا دیجیے. دنیا آخرت میں ترقی اور یا اللہ خوشیوں کا سبب بنا دیجیے. اے اللہ، ہم سب کے حال پر رحم فرما دیجیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم. جمعرات کو ناشتہ ہوگا. ناشتے میں آئیے. اس دفعہ زبردست نہاری آپ کو ہم کھلائیں گے. قیمہ کھلائیں.